مولانا جلال الدین رومی دنیا کی جتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں اتنے ہی بڑے شاعر بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شمس تبریز پہلی بار مولانا رومی کے مکتب میں ان سے ملے۔ گرمی کا موسم تھا۔ مولانا اس وقت خانقاہ کے صحن میں تالاب کے قریب بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان کے گرد بلند پایا علمی کتابوں کا ڈھیر لگا تھا۔ شمس نے بے نیازی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مولانا رومی نے شاید اپنا وقت بچانے کے لیے ایک جملہ بول دیا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ بعض روایت میں ہے کہ شمس تبریز نے چند کتابیں اٹھا کر پانی میں پھینک دی۔ اس پر سب ہکا بکا رہ گئے۔ ان کتابوں میں نایاب قلمی نسخے تھے اور پانی سے سیاہی دھل جانا یقینی تھا۔ مولانا کے شاگردوں نے شور مچایا تو شمس تبریز نے تالاب سے کتابیں نکال کر واپس ان کے پاس ڈال دی۔ کتابوں کا دھلنا تو دور کی بات ہے، وہ بھیگی تک نہیں تھی۔ اس پر حیرت زدہ ہو کر مولانا جلال الدین رومی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر آپ چل دیے اور مولانا رومی اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے پیچھے آنے لگے اور آپ سے فرمانے لگے کہ مجھے معاف فرما دیں اور جو علم آپ کے پاس ہے وہ مجھے بھی سکھائیں۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے کہا، علم ڈھونڈنے سے نہیں بلکہ خود کو کھونے سے ملتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ بذات خود کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ سمندر سے مل جاتا ہے تو سمندر کا حصہ کہلاتا ہے۔ بس اس دن سے مولانا رومی سارا دن آپ کے قدموں میں بیٹھے رہتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے رہتے۔ مولانا آپ کے مرید بن گئے اور رقص کرنے لگے اور لوگوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے آپ میں کھو گئے۔ خدا کے عشق میں جبھی کو ہم کر دیا۔ لیکن جو مولانا رومی کے شاگرد تھے وہ دن بدن حضرت شاہ شمس تبریز کے دشمن بن بیٹھے کہ اس بابا نے پتہ نہیں ہمارے استاد پر کیا جادو کر دیا ہے کہ سارا دن یہ گھومتے رہتے ہیں، رقص کرتے رہتے ہیں، ہر چیز تبدیل کر دی ہے، ہر چیز چھوڑ دی۔ مولانا رومی حضرت شاہ شمس تبریز کی شان یوں بیان فرمایا کرتے تھے، اس دنیا کا بڑے سے بڑا عالم بھی جب حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے یہی لگتا ہے کہ اسے کچھ نہیں آتا جو حضرت شاہ شمس تبریز کو آتا ہے۔ پوری دنیا کو حضرت شاہ شمس تبریز کے قصیدے سنایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، مجھ جلال الدین رومی کو یقین اور معرفت حضرت شاہ شمس تبریز سے ملی، لیکن آپ کے خاندان والے حضرت شاہ شمس تبریز سے نفرت کرنے لگے اور بغض رکھنے لگے، حسد کرنے لگے، تو آپ روم چھوڑ کر دمشق چلے گئے اور ہمیشہ کی طرح وہاں پر بھی گمنامی کی زندگی بسر کرنے لگے اور لوگوں کی اصلاح کرنے لگے۔ لیکن یہاں پر مولانا رومی رو رو کر نڈال ہو گئے، اپنے گھر والوں سے، اپنے شاگردوں سے لڑتے رہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ کے اس ولی کو مجھ سے دور کر دیا ہے جس کی وجہ سے مجھے میرا وجود ملا۔ مولانا رومی کی حالت ایسے ہو گئی جیسے کسی بچے سے اس کی ماں الگ ہو گئی ہو۔ روتے رہتے تھے، روتے روتے پورا سال گزر گیا۔ کسی نے مولانا رومی کو یہ خبر دی کہ دمشق میں حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا گیا ہے، تو آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دمشق آ پہنچے اور منتیں کی کہ حضرت ہمیں خود سے الگ نہ کریں، مجھے آپ سے اور فیض سیکھنا ہے، آپ میرے لیے معرفت کے راہی ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے مرشد ہیں، میرے استاد ہیں۔ بس بہت سی منتوں کے بعد آپ دوبارہ روم آ گئے اور ساتھ رہنے لگے، اور پھر مولانا روم نہ مدرسہ نہ شاگردوں کو علم، بس اپنی خودی میں کھو کر حضرت شاہ شمس تبریز کے ساتھ معرفت کی راہ پر اکیلے چل پڑے۔ کچھ وقت تو ان لوگوں نے صبر کیا، لیکن پھر منافقین اٹھے، حاسدین اٹھے اور کہنے لگے، جب تک یہ ڈھونگی بابا رہے گا تب تک ہمارا استاد ہمیں علم نہیں دے گا، اور اس بابا کو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز اپنے شاگرد مولانا رومی سے فرمانے لگے، تمہارے لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ مولانا رومی فرمانے لگے، کسی میں ہے ہمت کہ میرے استاد کو مار سکے؟ حضرت شاہ شمس تبریز فرمانے لگے، بس جتنا آپ نے مجھ سے سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب اس فیض کو
लफ्ज़ों के सांचे में डालकर लोगों तक पहुंचाओ। ये कहकर जब सोए और दोबारा उठे तो मौलाना रोम ने शाह शम्स तबरेज़ को हर जगह ढूंढा। कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं, कभी घर के बाहर देखते हैं, कभी पूरा शहर ढूंढते हैं। लोगों से कहते हैं, अरे शाह शम्स तबरेज़ कहाँ गए? लोग कहते हैं, हमने नहीं देखा। वो ढूंढने लगे, रोने लगे, तड़पने लगे, लेकिन शाह शम्स तबरेज़ फिर कहीं ना मिले। वापस दमिश्क गए लेकिन नहीं मिले। बस एक रात मौलाना रोम को ख्वाब में मिले और फरमाने लगे, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि इस फैज़ को लफ्ज़ों में डालकर लोगों तक पहुँचाओ। हमारा साथ बस यहीं तक था। इसके बाद मौलाना रूमी अपने फैज़ और मार्फत को लफ्ज़ों के ज़रिए लोगों तक पहुँचाने लगे और आपके इश्क में आपकी एजाज़ी कब्र बना ली। जब भी याद आती आकर आपकी कब्र को सलाम करते और शाह शम्स वहाँ से कोच करके इमाम अली अल मुर्तज़ा के रोज़ा मुबारक पर आ गए और फ़कीर बनकर ज़िंदगी गुजारने लगे। कभी गांव, कभी किसी शहर के लोगों की इस्लाह के लिए जाते और वापस आकर इमाम अली अल मुर्तज़ा के रोज़ा मुबारक पर आकर बैठ जाते। बस एक मरतबा आप इमाम मूसा काज़िम के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के लिए बगदाद तशरीफ़ ले गए तो बगदाद का बादशाह रास्ते से जा रहा था। सब नज़रें झुकाए खड़े थे। सिर्फ हज़रत शाह शम्स तबरेज़ बारोब खड़े इस बादशाह के चेहरे को देख रहे थे। बादशाह को ये बात नागवार गुजरी। उसने हज़रत शाह शम्स तबरेज़ को कैद करवा कर महल बुलवाया और तौहीन की। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ खामोश रहे। बहुत तौहीन के बाद हज़रत शाह शम्स तबरेज़ को महल से निकाल दिया। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का बगदाद की तरफ से नजफ़ की तरफ जाना था कि उस बादशाह का बेटा मर गया। बेटे का मरना था कि लोगों में चर्चा शुरू हो गया कि शायद उस फ़कीर की बद्दुआ लगी है जिसको बादशाह ने बहुत बुरा भला कहा है। बादशाह को जब गलती का एहसास हुआ तो उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ और ढूंढो उस फ़कीर को। किसी ने बताया कि हमने उस फ़कीर को नजफ़ अशरफ में देखा है। वो रोज़ा इमाम अली अल मुर्तज़ा के बाहर बैठे होते हैं। सिपाही आए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के वली, हमारे साथ बादशाह के पास चलें, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ फरमाने लगे, कौन बादशाह? मेरे बादशाह सिर्फ़ हज़रत इमाम अली अल मुर्तज़ा हैं। तो उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चलें, बादशाह का बेटा मर गया है और उसे लगता है कि वो आपकी बद्दुआ से मरा है, इसलिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ फरमाने लगे, जाओ अपने बादशाह और उसके मरे हुए बेटे को मेरे बादशाह हज़रत इमाम अली अल मुर्तज़ा की बारगाह में लेकर आओ। बस वो बादशाह अपने बेटे को हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के पास लाया और दस्ते अदब जोड़ कर कहने लगा, ऐ अल्लाह के वली, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दौलत के नशे में धुत था और आपका दिल दुखाने के सबब अल्लाह ताला ने मुझसे मेरा बेटा ले लिया। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने फरमाया, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। उस बादशाह ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, आप सिर्फ़ इतनी इल्तिजा कीजिए कि अगर आपका दिल दुखने का सबब मेरा बेटा मरा है तो वो ज़िंदा हो जाए। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए और फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह, अगर इस बादशाह कहलाने वाले इंसान का बेटा इस वजह से मरा है कि इसने तेरे बंदे का दिल दुखाया है, तो मेरी दुआ से इसके बेटे को ज़िंदा कर दें। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का ये कहना था कि बादशाह का बेटा ज़िंदा होकर खड़ा हो गया। लोग हैरान रह गए कि 2 दिन से मरा हुआ इंसान कैसे ज़िंदा हो गया। यकीनन ये बहुत बड़ा जादूगर है, इसे जला वतन कर दो, इसकी खाल खींच लो। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ ने जलाल में आकर सब की तरफ देखा और फरमाया, अल्लाह ताला के मौजज़े को जादू कहते हो, तुम लोगों को मेरी खाल चाहिए, ये लो। ये कहकर आपने अपने सर के बालों को पकड़ा और अपनी खाल उतार कर इन लोगों के सामने फेंक दी और वहाँ से हिंदुस्तान की तरफ कूच कर गए। शहज़ादा जो अल्लाह ताला के हुक्म और हज़रत शाह शम्स तबरेज़ की दुआ की बदौलत ज़िंदा हुआ तो उसने अपने बाप से कहा कि मेरी ज़िंदगी शाह शम्स तबरेज़ की दुआ का सदका है, आज के बाद मैं उनका ग़ुलाम बनकर रहूँगा। फिर हज़रत शाह शम्स तबरेज़ और उनके बेटे हज़रत नसीरुद्दीन और शहज़ादा मोहम्मद दरियाए चनाब से होते हुए मुल्तान आ पहुँचे।
جسم پر کھال نہ ہونے کا سبب۔ حضرت شاہ شمس تبریز جب ملتان پہنچے تو آپ کو دیکھ کر لوگ آپ سے نفرت کرنے لگے۔ کوئی آپ سے بات نہ کرتا تھا، نہ کوئی آپ کو کھانا دیتا، لیکن آپ اپنے وجود میں اپنے خدا کے عشق میں مہو رہا کرتے تھے۔ بالآخر اس شہزادہ محمد کو بہت سخت بھوک لگی اور کسی نے اللہ تعالیٰ کے نام پر گوشت کے چند ٹکڑے اس شہزادے کو دے دیے۔ وہ شہزادہ اس گوشت کو پکانے کے لیے پورے ملتان میں پھرتا رہا۔ اس کو کسی نے گوشت نہ پکا کر دیا۔ آخر کار لوگوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، ایسا مارا کہ وہ خون میں لت پت حضرت شاہ شمس تبریز کے پاس آ کر فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ کے ولی، یہاں کے لوگ بہت ظالم ہیں، ان کے دلوں میں غریب کا کوئی خیال نہیں، چلو یہاں سے چلیں۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے جب اپنی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھایا تو دیکھا کہ ان کا مرید خون میں لت پت بھوک سے نڈال فریاد کر رہا ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، تجھے یہ گوشت کھانا ہے کیا؟ تو شہزادہ محمد نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ بس اس شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ آپ نے اس کے ہاتھوں سے گوشت لیا اور آسمان کی طرف نگاہ کی اور سورج سے کہا، اے شمس، تو بھی شمس ہے، میں بھی شمس ہوں، یہ گوشت مجھے پکا کر دے کہ میرا مرید کھائے۔ بس آپ کا اتنا کہنا تھا کہ سورج کی تپش بڑھنے لگی اور گوشت پکنا شروع ہو گیا۔ ملتان میں قیامت برپا ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے اور حضرت شاہ شمس تبریز اس تپش میں گوشت پکانے لگے۔ جب اس منظر کو ملتان کے لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اور آ کر آپ کے قدموں میں گر کر کہنے لگے، اے اللہ کے ولی، ہم سے خطا ہوئی، دعا کیجئے کہ تپش کم ہو جائے، ورنہ ہم اس گرمی میں مر جائیں گے۔ آج کے بعد ہم کسی غریب کو کمتر نہیں جانیں گے۔ تو حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا، آج اس سورج کی گرمی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، تو بروز حشر قیامت کی گرمی کیسے برداشت کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا احساس کرو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کمتر نہ جانو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ بس آپ نے دعا کی اور سورج کی گرمی کم ہوتی گئی۔ آپ کے جسم پر کھال نہ ہونے کے سبب آپ کا خون اتنا بہہ چکا تھا کہ آپ چند روز میں ہی دارالفنا سے دارالبقاء کی جانب کوچ کر گئے۔